واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے گیا، واپسی پہ بڑا تھکا ہوا تھا، دھوپ تھی، پیاسا تھا، ایک انار کے باغ کے قریب رکا اور باغ کے مالک کو کہا کہ مجھے کچھ پینے کو دو۔ وہ گیا اور ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے انار کو جو نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا۔ جب بادشاہ نے پیا تو مزہ ہی آ گیا، اتنا اچھا ذائقہ اس کا۔ بڑا حیران ہوا کہ ایسا باغ اس کے پاس ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ پھر اس کو کہا کہ بھائی ایک گلاس اور پلا دو۔ وہ اللہ کا بندہ گیا، ایک انار لایا، جب نچوڑا تو تیسرا حصہ بھرا گلاس کا، دوسرا لایا پھر نچوڑا تو اور تیسرا حصہ، تیسرا لایا اور نچوڑا تو تب گلاس مکمل ہوا، پھر دیا۔ خیر بادشاہ نے پی تو لیا، کہنے لگا یار جس درخت سے پہلے لائے تھے نا اسی سے لاتے، وہ تو ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں لایا تو اسی درخت سے ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر فرق کیا پڑ گیا؟ وہ باغ کا مالک کوئی نیک آدمی تھا، کہتے بادشاہ سلامت لگتا ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا، آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا جس نے میرے درخت کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی پہلی مرتبہ میری نیت صاف تھی، نیت میری بدل گئی تھی کہ یہ باغ اس سے میں لے لوں گا، نیت کے بدلتے ہی اللہ نے اس جگہ سے برکتوں کو واپس لے لیا۔ ایک بندے کی نیت سے اگر یوں اثر پڑتا ہے تو جہاں اکثر ہی بدنیت ہو، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے تیار، دھوکہ دینے کے لیے تیار۔ آپس میں مسلمان تجارت کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے امن نہیں ہوتا۔ کوئی پیسے لے کے بیٹھ گیا، کسی نے کہا جی میں دینے ہیں دے نہیں سکتا۔ آج آپ کسی کو باہر سامان بھیج کے تو دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح بدنیتی والی زندگی ہو تو پھر سکون کہاں سے؟ اس لیے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا وہ اس گناہ کی سزا پائے گا۔ یہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے، یہ ایک رولنگ ہے اللہ تعالی کی، اور یہ پوری دنیا کے اندر افیکٹو ہے۔ قانون بنانے والا کمزور نہیں ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو اس نے قانون بنا دیا وہ پوری دنیا کے اندر اپنے عمل میں مشغول ہے۔ تو فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے۔ چنانچہ کتنے لوگ تجربہ کرتے ہیں، ادھر انہوں نے بددیانتی کی اور ادھر اتنا ہی کام خراب ہو گیا۔ عدلے کا بدلہ۔ ایک صاحب دودھ کا کاروبار کرتے تھے، ایک دن دودھ تھوڑا تھا، لینے والے زیادہ آ گئے، اس نے ہاف آدھا پانی ملا دیا اور سارا بیچ دیا، دگنی کمائی ہو گئی۔ بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے دگنے پیسے کما لیے، لہذا آج تو مجھے گھر جانا چاہیے، گھر میں بڑی اچھی ریسپشن ملے گی۔ چنانچہ وہ گھر کی طرف چلا۔ اب راستے میں تھکا ہوا تھا، سوچا کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر جو سویا تو کیا دیکھا کہ اس کے وہ جو دینار والی پوٹلی تھی نا، وہ قریب کے درخت سے ایک بندر اترا اور وہ اٹھا کے درخت سے لے گیا۔
اب جس کی آنکھ کھلی تو پوٹلی نہیں، ادھر ادھر دیکھا، اچانک درخت پہ نظر پڑی تو اوپر بندر بیٹھا ہوا، وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے نا اس کو اشارے کیے کہ بھئی پوٹلی میری طرف پھینک دو۔ پھر اس نے کیا کیا، دامن پھیلا دیا۔ اب وہ بالکل ایک ندی کا کنارہ تھا جہاں آ کے یہ سویا تھا، تو بڑا حیران کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ خیر جب اس نے دامن پھیلایا نا اور اس کو اشارہ کیا کہ بھئی میرے پیسے یہاں پھینک دو، تو اس بندر نے پوٹلی کو کھولا، وہ ایک اس میں سے دینار نکالتا، اس کی جھولی میں پھینکتا، ایک دینار نکال کے ندی کے پانی میں پھینکتا، آدھے دینار اس کے اور آدھے پانی میں۔ اس نے عبرت پکڑی، اللہ آج کے بعد میں دھوکے سے پیسہ حاصل نہیں کروں گا، جس طرح سے یہ پیسہ آتا ہے اسی تیزی کے ساتھ واپس جاتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ ذرا باہر ویرانے میں قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب وہ فارغ ہو رہے تھے اپنی ضرورت سے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین میں ایک سوراخ ہے، ہم اردو زبان میں اس کو بل کہتے ہیں۔ اس بل میں سے چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا اور وہ باہر پھینک کے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا، ایک اور دینار تھا، پھینک کے چلا گیا۔ جتنی دیر میں یہ فارغ ہوئے اس نے 17 دینار لا کے باہر ڈالے اور غائب ہو گیا۔ اس اللہ کے بندے نے 17 دینار اٹھائے اور لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ضرور کرتے تھے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اے اللہ کے محبوب، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے لیے ان پیسوں کا کیا حکم، استعمال کر سکتا ہوں یا کسی کو دے دوں یا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا رزق ہے، یہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ذریعے سے تمہیں دلوا دیا۔ تو جب کبھی میں حدیث کا یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور ہم پورا مہینہ جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ گیس کا بل، اور بل ہی نہیں جان چھوڑتے۔ بل دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، یہ کیا اور مصیبت آ گئی، برکت نکل گئی۔ تو اس لیے آج ہمارے رزق میں برکتیں کیسے آ جائیں، اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو بے برکتی۔ اتنا کمائیں گے اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے، پھر روتے پھریں گے، پھر ہمت کوشش کر کے اتنا کمانے کے اسباب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے، پھر روتے پھریں گے۔ جتنا ہم زیادہ کماتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی ربر کی طرح کھینچ کے بڑھاتے چلے جائیں، پورا ہی نہیں ہوگی ضرورتیں۔ ایک ہی اس کا حل کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے۔ برکت کہتے ہیں انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، اس کو غیر کی محتاجی نہیں آتی، اس کو برکت کہتے ہیں۔